السلام علیکم ٹو آل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ مینس لوفر کی بیس کیسے بناتے ہیں، اور اس کے لیے جو سامان چاہیے وہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں ہمارے پاس۔ تو اس کے بعد ابھی ہم اس کو سیٹ پہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ایک عدد گلاس ہونا چاہیے۔ اس پہ ہم ابھی ماسکنگ کریں گے آج، اور آپ کو بتائیں گے کہ ماسکنگ کیسے کرتے ہیں، ماسکنگ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تاکہ آپ کو ماسکنگ کے بعد کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ کیونکہ ماسکنگ اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو بیس بھی ٹھیک نہیں اترے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیٹرن بنائیں گے اور شو بنائیں گے تو وہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنی ماسکنگ کیا کریں، کہ ماسکنگ کیسے ہے۔ تو آج میں آپ کو ماسکنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ ماسکنگ کس طرح سے کرتے ہیں، صحیح طریقہ کیا ہے ماسکنگ کا، جس سے ہماری بیس بھی جو ہے وہ اچھی بنے۔ چلیے ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لگائیں گے یہاں پہ ایک سینٹر میں ٹیپ، اور کوشش کریں کہ ٹیپ آپ اچھی کمپنی کی استعمال کریں، تاکہ آپ ٹیپ جو ہے وہ چپکنے میں بھی آسانی ہوگی اور ٹیپ اچھے سے چپکے گی۔ جو ٹیپ پہ چپکائی اچھی نہیں کرتی ہیں وہ سائڈوں سے اوپر جاتی ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ ٹیپ اچھی کمپنی کی استعمال کریں۔ تو یہ ہم سب سے پہلے فرنٹ پہ ٹیپ لگا لیں گے اور بیک پہ بھی ٹیپ لگا لیں گے۔ سینٹر میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں یہ چوڑی ٹیپ بھی استعمال کروں گا، آپ چاہیں تو باریک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو چوڑی بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا ایک ہی استعمال کرنی چاہیے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مجھے اس سے آسانی ہوگی اس لیے میں یہ یوز کر رہا ہوں۔ تو یہ کوشش کریں کہ اس میں ہمارے رنکل نہ بنے، ٹیپ کرنے کے بعد رنکل نہ اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر اس رنکل کو ختم کرنے کے لیے اس کو ٹائٹ جو ہے وہ کھینچ کے کر لیا کریں۔ ابھی جیسے کہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ٹائٹ کر کے لگائیں گے تو اس میں رنکل جو ہے وہ کم بننے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور یہ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو آپ کی ٹیپ کے اوپر، نیچے والی ٹیپ کے اوپر جو ٹیپ آ رہی ہے، آپ اس کو کوشش کریں کہ اس کو ریموو کر دیا کریں، کیونکہ یہاں پہ جب اگر ٹیپ 2-3 دفعہ اکٹھی ہوگی تو یہاں پہ یہ 2 mm کا تقریباً جو ہے وہ اس کا یہاں پہ گیپ آ جائے گا جب اس کو بیس کو اتاریں گے، تو اپر کا اور لاسٹ کا، کیونکہ یہاں پہ ڈینٹ بن جائے گا یہ ٹیپ اکٹھی ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کو کوشش کریں کہ اس کو اتار لیا کریں۔ ابھی میں دوسری سائڈ پہ بھی اسی طرح سے ایک ٹیپ لگا دوں گا۔ آپ چاہیں تو پورے لاسٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو یوں اس طرح سے چھوڑ کے بھی لگا سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہماری ٹیپ جو ہے وہ نیچے رہے گی، اور اس کے بعد ہم اوپر بھی ٹیپ کریں گے اس میں۔ ابھی یہاں پہ ہم اس کے اوپر ٹیپ کریں گے، جس کے لیے ہمیں یہاں پہ ٹو پہ اس طرح سے ٹیپ لگانی ہے، پہلے نیچے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جتنا ٹیپ کو کھینچ کے لگائیں گے اتنا ٹیپ کے رنکل کم ہوں گے۔ اور ایک ٹیپ یہاں پہ اس کے اوپر ٹو پارٹ کے اوپر لگا دیں گے اس طرح سے۔ یہاں پہ آپ کا رنکل بنے گا تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو کلپر سے اس کو یہاں سے کٹ کر کے 3-4 کٹ لگا کے اس کو اچھے سے بٹھا لیں۔ اگر اس طرح بھی کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ تمام لاسٹ کے اوپر جو ہے وہ
ٹیپ لگا لیں. اب یہ جو ہم نے یہ جو نیچے آپ کو ٹیپ نظر آ رہی ہے یہ جو لگائی ہے، یہ جب ہم اس کو کٹنگ کریں گے تب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، تاکہ آپ کو اس کی صحیح سے سمجھ آ جائے کہ یہ ٹیپ کیوں لگائی ہے. آپ یہ ٹیپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر چڑھا کے لگانا پڑتا ہے تاکہ یہ ٹیپ آپس میں ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھیں، اٹھنے کا نہیں ایک دوسرے سے. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہیل پہ ماسکنگ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہیل پہ لاسٹ میں آ کے ساری ماسکنگ جو ہے یہاں پہ اکٹھی ہوتی ہے زیادہ، یہاں پہ زیادہ جو ہے وہ اس کی تھکنس ہو جاتی ہے، اور تھکنس زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اپر میں گیپ آ جاتا ہے، اپر اور لاسٹ میں. تو یہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو کیسے بچاتے ہیں زیادہ ماسکنگ اکٹھی ہونے کی وجہ سے. اور اس کی جو ہیل پارٹ ہے وہ اس کا یہ چوڑا ہوتا ہے پارٹ، تو اس لیے ہم اس کو یہاں پہ اس طرح سے لگائیں گے، یہاں پہ اس کو آگے کر دیں گے موو، اور اس کو پیچھے ہیل کی طرف رکھیں گے، سیدھا نہ لگائیں گے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ہیل تک جا کے یہ اسٹریٹ لائن خود ہی ہو جائے گی. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھتے رہیے گا. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آ کے بھی یہ جو گیپ ہے یہاں پہ پھر بھی تھوڑا سا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ گیپ زیادہ ہے. تو یہاں پہ ہمیں ایک اور ٹیپ لگا دیں گے. میں آپ کو دوسری سائڈ پہ دوسرے طریقے سے لگا کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہمیں کس طرح سے لگانا ہے. اس طرف جو ہے وہ ٹیپ اگر ہم سیدھی سیدھی لگائیں گے تو کیا ہوگا، یہ دیکھیں ابھی میں نے سیدھی سیدھی ٹیپ لگائی ہے اور یہاں پہ گیپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بن گیا. یہ دیکھیں یہ والی ٹیپ جو ہے یہ ابھی جو میں نے اوپر لگائی ہے، یہ والی ٹیپ یہ جو فرسٹ ٹیپ ہے اس کے اوپر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہاں پہ بھی ایک ٹیپ لگائیں گے وہ بھی اس کے اوپر آئے گی، اور اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ جو گیپ بچ جائے گا اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک اور ٹیپ لگانی پڑے گی، وہ بھی اس کے اوپر آئے گی. تو یہ اس طرح سے 3-4 ٹیپیں اگر یہاں پہ اکٹھی ہوں گی تو یہ اس کی تھکنس زیادہ ہو جائے گی، تو یہ اوپر کو جو ہے وہ گیپ آئے گا اوپر میں اور اس میں لاسٹ میں. تو اس لیے میں نے وہ دکھایا آپ کو دوسرے طریقے سے بتایا تھا کہ آپ اسی طرح سے ٹیپ لگائیں گے تو اس میں گیپ نہیں بنے گا. یہ میں ایک ہی ٹیپ سے اس کو کور کر رہا ہوں تاکہ یہ ہمارا وہ دوسری ٹیپ نہ لگانی پڑے. یہ کور اچھے سے ہو گیا. یہ ماسکنگ کرنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اس کے جو یہ رنکلز ہیں نا، رنکل جو بن جاتے ہیں پھر بھی، تو یہ ختم کرنے کے لیے آپ کو نائف یا کوئی بھی اور چیز اگر آپ کے پاس پڑی ہو تو اس سے کرنا ہے. پینسل سے نہ کریے گا کیونکہ یہ اس کا جو ہے یہ اس کے اوپر نشان پینسل یہ دیکھیں یہ نشان آ جائیں گے اس کے اوپر. کسی بھی اور چیز کے ساتھ کرنا جو آپ کو بہتر لگے. تو یہ ہم اس کو بیس کو بٹھائیں گے اس طرح سے. یہ ہماری ہم نے اس پہ ماسکنگ کر لی. ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو کہ یہاں پہ یہ ٹیپ کس طرح سے ریموو کرنی ہے. یہاں پہ پہلے ہم پینسل لگائیں گے اس کے کنارے پہ. اور یہاں سے باٹم والی سائڈ پہ بھی لگائیں گے. اور ٹیپ یہ آپ کو اس طرح سے لاسٹ پہ لگانی ہے کہ یہ آپ کی باٹم سے کم از کم نیچے آئے.
ٹھیک ہے، تاکہ یہ اگر آپ یہاں پہ پینسل لگا کے اس کو آپ ریموو بھی کریں گے تو آپ کے پاس جو لاسٹ کا ایج ہے وہ آپ کے پاس باقی رہے گا، نہیں تو پھر آپ کو لاسٹ کا ایج جو ہے وہ اندازے کے مطابق اگر آپ کی ٹیپ یہاں تک آ گیا ہے تو آپ کو لاسٹ کا جو ایج ہے وہ اندازے کے مطابق ہی پیچھے اس کو میچ کرنا پڑے گا، تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ ٹیپ جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ لگائیں۔ اب یہ دیکھیں جیسے کہ یہ ہے، یہاں پہ میرا گیپ بن گیا تھوڑا سا، مگر اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ جو ہے وہ کٹنگ میں کلیئر ہو جائے گا۔ یہ زیادہ نہیں بننا چاہیے تاکہ آپ کی جو بیس ہے آپ کو ایج سے ایج جو ہے وہ ٹچ کرنے کے لیے آپ کو جو لائن لگانی پڑے گی، اگر وہ ٹیڑھی ہو گئی تو پھر مسئلہ ہوگا۔ چلیے یہ ہم نے لگا لیا، ابھی ہم اس کو کٹ کریں گے۔ یہ ابھی ہم اس کو آپ نے اس کو لاسٹ کو ٹیبل کے اوپر ہی رکھنا ہے، ہاتھ میں نہیں پکڑنا، کیونکہ یہ اگر ہاتھ میں لاسٹ کو پکڑیں گے تو آپ کے ہاتھ سے لاسٹ اگر سلپ ہوا یا نہیں سلپ ہوا تو وہ آپ کو جسم میں لگ جائے گا، تو اس لیے آپ کو اس کو بچانا پڑے گا۔ اور یہاں پہ بھی آپ کو لاسٹ پہ جو نائف چلانے کے لیے اس پہ آپ کی گریپ اچھی نہیں چاہیے، آپ یہاں سے اس کو زور سے پکڑ کے رکھیں، اور یہ جو 3 فنگر ہیں ان کو کم از کم یہاں پہ ضرور ٹچ کریں لاسٹ پہ، یہ جیسے میں نے کیا ہے۔ 3 نہیں تو 2 ہو ہی جائیں گی، 2 لازمی کریں، میں نے ویسے 3 ہی کرتا ہوں، میں 3 کی ہیں، تو یہ ہم اس کو اس طرح سے کاٹیں گے۔ اور یہ جو آپ کا جو ایج ہے جہاں پہ ہم نے پینسل لگائی ہے کم از کم اس کے برابر جو ہے وہ لازمی کٹنگ ہونا چاہیے، پینسل کے اوپر ہی آپ کا نائف چلنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے اس کو سپورٹ اپنی 3 فنگر سے سپورٹ کر کر کے اس کو یہاں پہ اس طرح سے راؤنڈ پہ موو کرنا ہے، اگر آپ اس کی سپورٹ ہٹا لیں گے تو یہ نائف سلپ ہو جائے گا اور آپ کو لگ بھی سکتا ہے۔ اور اس طرح، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں 2 پوائنٹ سے پوائنٹ ہاتھ اٹھا کے یہاں پہ پیچھے لے جاؤں تاکہ مجھے پیچھے اس کی بیک سے کٹنگ کرنے میں آسانی ہو۔ آپ کو اپنے ہاتھ کو ساتھ ساتھ میں موو کرتے جانا ہے، جس طرح بھی آپ کو یہ ڈائریکشن میں آپ لاسٹ پکڑیں گے تاکہ آپ کی کٹنگ میں آپ کو آسانی ہو۔ تو یہ ہم اس کو اچھی طرح سے کٹ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میں یہ اپنی کم از کم یہ والی فنگر اس کے ساتھ ضرور ٹچ کر رہا ہوں تاکہ اس کی سپورٹ رہے اور مجھے اس کو جو ہے وہ کوئی بھی فکر نہ ہو مجھے اس کی۔ اور یہ ہاتھ میرا دیکھیں نیچے ہے، یہاں پہ میں نے اس کو یہاں سے اوپر سے نہیں پکڑا ہوا تاکہ یہ میرے ہاتھ پہ نہ لگ جائے، اگر سلپ ہو بھی تو میرے ہاتھ پہ نہیں لگے گا، اوپر ہی اس کے سلپ ہوگا، اس لیے میں اس کو نیچے سے پکڑا ہوا لاسٹ کو تاکہ یہ سلپ ہو کے بھی مجھے افیکٹ نہ کرے۔ اچھا جی، یہ میں نے کٹ کر لیا اس کو، اب ہم اس کو اتاریں گے یہاں سے۔ یہ دیکھیں پھر میں نے اس کو ساری جو ٹیپ ہے ہماری جو ہم نے کٹ کی تھی لاسٹ کے ایج سے وہ ساری ہم نے ریموو کر دیا یہاں سے۔ یہ جو اوپر جو ٹیپ تھی ہماری یہاں پہ اس کو بھی ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور ریموو کر لیں گے۔ ابھی ہم نے اس کو یہاں پہ سینٹر لگانی ہے یہاں سے یہاں تک، اور اس کی بیک سے بھی سینٹر لائن لگائیں گے ہم۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا آسان طریقہ سینٹر لائن لگانے کا۔ پہلے تو میں یہاں پہ اس کو ٹیپ کو لگاؤں گا اور پھر اس کو یہاں پہ ٹیپ کو یہاں پہ سینٹر میں اس کے ہم لائن لگا دیں گے۔ اس کے سینٹر کا اتنی ایشو نہیں ہے، تو تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں چلے گا۔ یہ میں نے یہاں پہ سینٹر میں اس کے لائن لگا دیا، تو ابھی میں اس کو یہ اتنا جو ہے بیک کے لیے رکھوں گا، اور یہ یہاں پہ اس کی فرنٹ کی جو سینٹر لائن ہے یہاں پہ لگانے کے لیے۔ سینٹر لائن ابھی ہمیں یہاں سے جو ہے اس کا سینٹر لینا ہے، وہ آپ ایسٹیمیٹڈ لیں گے، اور یہاں سے اس کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے یہ دونوں کا سینٹر لے لیا، اور اسی طرح سے بیک کا بھی سینٹر لیں گے ہم۔
یہ ہمارا آ جائے گا یہ بیک کا سینٹر نیچے کا اور یہ اوپر کا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم یہاں پہ اس کو اس ٹیپ کو یہاں پہ اس سینٹر پہ لگا کے اس سینٹر پہ رکھ کے ہم اس ٹیپ کو یہاں پہ اس طرح سے ہلکا ہلکا اپنے ہاتھ سے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرتے جانا، یہاں پہ اس کو ہم لگائیں گے تو یہ دیکھیں آپ، یہ آپ کو میں بھی ڈاٹ نظر آ رہا ہوگا ہمارا نیچے، یہ جو لائن ہم نے لگائی تھی اس کی سینٹر لائن، تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہاں پہ اس کو یہاں پر اس کی سیدھ میں رکھ کے آپ کو آہستہ آہستہ اس کو چھوڑتے جانا ہے، جب آپ اس کو جو ہے وہ بٹھائیں گے اس کے ہاتھ تو یہ پیچھے آئے گا، تو آپ کو یہ چھوڑتے جانا ہے اس کو ٹیپ کو یہاں سے آہستہ آہستہ، اور پھر دیکھ بھی لیں کہ ہماری سینٹر لائنس ٹھیک لگی ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا یہاں سے وہ کہ ہم مینولی اس کو یہاں پہ ٹرن کرتے ہیں تو یہ یہاں سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو چیک کر لیں، اگر خراب ہوئی ہے تو آپ اس کو اتار کے دوبارہ سے لگا لیں، مگر میری ٹھیک ہے میں نہیں اتاروں گا۔ اس کو آپ اچھے سے یہاں پہ بٹھا لیں۔ سینٹر لائن ہمارے جو ہے لاسٹ میں کے سینٹر میں ہونا بہت ضروری ہے، اگر یہ سینٹر میں نہیں ہوگی تو ہماری جو بیس ہے وہ خراب ہو جائے گی، اس لیے آپ کوشش کریں کہ سینٹر لائن کو جتنا بھی ٹائم لگے آپ اس کو جو ہے وہ سینٹر میں لگائیں، دھیان سے اچھے سے چیک کر کے اس کو لگائیں۔ اسی طرح سے جو ہم نے وہ ٹیپ آگے والی کی لگائی تھی اسی طرح سے ہم پیچھے والی ٹیپ بھی لگائیں گے، یہاں پہ اس کو اس پوائنٹ پہ لگا کے، اور جو نیچے ہمارا پوائنٹ ہے ہم اسے اس کو ٹچ کر لیں گے۔ دیکھیں ابھی یہ میرا پوائنٹ یہ یہاں سے مس ہو گیا تھا، ٹچ نہیں ہے اس کو، تو میں اس کو دوبارہ اتار کے یہاں سے میں اس کو یہاں پہ کیونکہ مجھے وہ پوائنٹ نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں پہ اس کی سیٹ میں لگا لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری جو سینٹر لائن ہے وہ دونوں کی ٹھیک آ گئی ہے۔ ابھی ہم یہاں پہ کریں گے اسکیچنگ، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی اسکیچنگ کیسے کرتے ہیں۔ بیس کے اوپر بھی اسکیچ کرتے ہیں اور بیس کو اتار کے بھی اسکیچ کرتے ہیں، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بیس کے اوپر کیسے اسکیچ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے وہ بیس کو اتار کے تو پیٹرن شیٹ پہ اسکیچ کر کے دکھائیں گے۔ دیکھیں ہم نے اس کی لاسٹ کی ٹوٹل جو لینتھ ہے یہاں سے یہاں تک ہم نے اس کو میجر کرنا ہے، یہ یہاں پہ اس کا جو زیادہ پوائنٹ باہر ہوتا ہے نا یہ والا لاسٹ کا، اس کو اس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، اور یہاں سے لے کر ہم نے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ اس کو سینٹر لائن میں یہاں پہ ٹچ کرنا ہے لاسٹ پہ، تو یہ ہمارا آ رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ 300 جو ہے وہ 22 mm آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ 322 mm کو ڈیوائڈ کریں گے 5 پہ، اس کو 322 کو 5 پہ 322 جو اس کی ٹوٹل لینتھ تھی اس کو ہم نے 5 پہ ڈیوائڈ کیا، اس کا بیک ہائٹ کا فارمولا ہے، تو یہ ہمارے پاس 64.4 نکل آئے گا اس کا جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنے کے بعد۔ تو ہم اس میں ابھی ساکس کا جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے، میٹیریل ہمارا ساکس جتنا بھی ہے 5 mm کا ہم نے ڈالنا ہے، ساکس 3 mm کا ڈالنا ہے، 7 mm کا ڈالنا ہے، اسی حساب سے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ یہ 64 ہے تو میں اس میں 5 mm جو ہے وہ ساکس ایڈ کر دیتا ہوں، تو یہ ہمارا ہو جائے گا 59 سوری 64 نکلا تھا، اور یہ اوپر جو اس کا 0.4 تھا اس کو آپ اگر چاہیں تو 70 کر لیں، چاہیں تو 69 کر لیں، یہ اس کا 1 mm سے اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ میں نے یہاں پہ اس کو جو ہے وہ بیک ہائٹ پہ یہ نشان لگا لیا اس کا، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے نشان لگا دیا، یہ ہوگی اس کی بیک ہائٹ، اور اس کا جو ٹوٹل لینتھ ہے اس کی لاسٹ کی، اس کو ہم نے ابھی 4 پہ ڈیوائڈ کر کے یہ پھر یہ نکالیں گے۔ ابھی ہم نے نکالنا ہے اس کا ویم پوائنٹ، تو یہ اس کو لاسٹ کی گٹ کو یہاں پہ کسی بھی اسموتھ چیز پہ یہاں پہ اس کو اس طرح سے اسکریچ کریں گے تو یہ اس کا نشان یہاں پہ آ جائے گا اس کی گٹ پوائنٹ کا دونوں سائڈ سے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آ گیا اور یہاں پہ بھی آ گیا، اور میں یہاں پہ اس کو اس پوائنٹ کو یہاں سے اس پوائنٹ سے ٹچ کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور ہم یہاں پہ اس کو سیدھی لائن لگا دیں گے اس پہ،
इस तरह से। इसको डिवाइड करना है, ये वाला पॉइंट लेने के लिए ओपनिंग पॉइंट, तो हम टोटल लास्ट लेंथ को 4 पे तकसीम कर देंगे। तो 4 पे तकसीम करने के बाद ये 80.5 आएगा। तो 0.5 की कोई इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो हम 80 पे इसको जब वो मार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसको 80 पे मार्क कर दिया। ये हमारा भी आ गया यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको जो है वो इस पॉइंट को, जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई थी 90 के एंगल पे, उस लाइन का हम हाफ लेंगे। ये 8.6 आ रहा है, तो हमारा 4.3 हाफ हो जाएगा इसका। इधर से भी हम इसका हाफ लेंगे, जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई थी उसका। ये 80 आ रहा है, तो ये इसका हाफ 40 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है कि ये जो हमारी सेंटर लाइन लगाई थी हमने, ये सेंटर वाला निशान लगाया था इसका बैक हाइट का, इसको इसके साथ यहाँ पे टच करना है सीधा, और इधर से भी इसके साथ सीधा टच करना है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये पॉइंट है जो, ये बिल्कुल इसके साथ टच करना चाहिए। ठीक है, जो हमने पॉइंट लगाया, यहाँ से भी ये जो इसका बैक पॉइंट है, बैक पॉइंट को टच करते हुए हमने इसको इस पॉइंट से टच करना है, जो इस तरफ हमने लगाया था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और अभी हम इसको यहाँ पे लाइन लगा देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को बैक पॉइंट से टच करते हुए यहाँ पे हमने सीधी लाइन लगा देनी है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी लाइन थोड़ी सी पीछे रह गई है इसके। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मैंने सीधी लाइन लगा दिया बैक पॉइंट को टच करते हुए, और यहाँ भी लाइन लगा दिया। आपने टेप को इस तरह से पकड़ना है। अगर कोई और तरीका इख्तियार करेंगे तो मे बी वो आपको बड़ा डिस्टर्ब करेगा। आपने इस तरह से टेप को यहाँ पे पकड़ना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसको शेप देने के लिए इसको 40 जो है वो नीचे आएंगे। ये फिर से आपने ये इसी तरह से करना है, 90 के एंगल पे ये रख के मेजरमेंट, या कोई भी आपके पास कोई स्केल दूसरा है या कोई पैटर्न शीट है या कोई इस तरह की चीज़ है, तो उससे आप ये लाइन लगा सकते हैं। तो आपको ये करना क्या है कि आपको ये 90 के एंगल पे रख के, और ये इसको 42 तक यहाँ पे लाइन लगानी है। ठीक है, और फिर इसको इसकी जो है वो राउंड कर देना है इसको। 42 से इसको अबव नहीं जाना, 42 तक जाते हुए इसको राउंड कर देना। ठीक है, और यहाँ से 1 सेंटी जो है वो हम नीचे आएंगे, 1 सेंटीमीटर 10 mm। ठीक है, और ये यहाँ से 42 जो हमने यहाँ पे इसकी मेजरमेंट ली थी इसकी, यहाँ से हमें इसको इसके साथ टच कर देंगे। ठीक है, आप इसको मेरे से ये इसके साथ सारा टच हो गया, इसको यहाँ तक इसको टच कर लें। ठीक है, तो इसका राउंड भी यहाँ से आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मैंने राउंड भी ठीक कर दिया इसका। अब ये देखें, हमारे पास ये जो शेप है ये हमारी शेप आ गई है यहाँ पे। ठीक है, अब इस लाइन से हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे। आप चाहें तो इस तरह की हाथ रख के इसकी ट्रेसिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ।
ٹھیک ہے، اس طرح بھی آپ چاہیں تو ڈریسنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ابھی اس کو یہاں سے ٹرانسفر نہیں کیا، اس لیے یہاں پہ اس کو یہاں تک لا کے اس کو چھوڑ دیا. اس کو ایسے یہاں پہ اس طرف بھی ٹرانسفر کر لیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح سے نہیں کر سکتے آپ تو آپ اس طرح سے اس کو، اس کا ٹو کا پوائنٹ یہاں پہ لگا کے، یہ آپ کو آئیڈیا سے لگانا پڑے گا کہ اس کے ٹو کا پوائنٹ یہاں تک ہم، جہاں پہ اس کی شیپ جو ہے وہ کرو میں جائے گی ٹو کی، وہاں تک اس کا جو ہے وہ آپ پوائنٹ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے یہ اس کیجیے، جو یہ جو ہے وہ باٹم ہے، باٹم ایریا کے ساتھ والا جو ایریا وہ جو اسٹریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس اسٹریٹ ایریا کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو تقریباً جو ہے وہ 15 mm جو ہے وہ پینسل آپ اپنی فنگر سے آگے کر سکتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. پھر اس کو آپ اس طرح سے موو کرتے ہوئے یہ اپنا ہاتھ ساتھ ساتھ میں اس کو یہاں سے چلاتے جائیں. ٹھیک ہے، اور پھر پینسل بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ موو کرتے جائیں. تو یہ دونوں طریقے بہت ہی اچھے ہیں، اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری بیس جو ہے وہ ہم نے تقریباً وہ کمپلیٹ کر لیا ہے. بیس کو اتارنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پوائنٹ ہونے چاہیے، جس طرح کہ یہ ہم نے بیک پوائنٹ لگایا ہوا ہے، یہ تو یہ بھی ہمارے پاس آلریڈی ایک پوائنٹ ہمارے پاس آ چکا ہے. تو اس کو ہم پین کے ساتھ صحیح طرح سے لگا لیں گے تاکہ یہ یہاں سے ختم نہ ہو جائے. اور اسی طرح ایک پوائنٹ کہیں پہ بھی آپ نیچے لگا سکتے ہیں، ایک پوائنٹ اس کا. یہ پوائنٹ میں بتاتا ہوں آپ کو کس لیے لگاتے ہیں، بیس کو اتارنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، میں آپ کو اتار کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے. اور یہ بھی ہمارے پاس یہ پوائنٹ لگا ہوا ہے اوپننگ کا، اور ایک یہ ہمارے پاس یہ پوائنٹ بھی ہے، اسی طرح سے یہ پوائنٹ بھی ہے ایک ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ بھی ہمارے پاس 3 پوائنٹ موجود ہیں اور 2 پوائنٹ یہاں پہ بھی موجود ہیں. یہ بیس کو ہماری اتارنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. تو نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیس اتارنی کیسے ہے، اور بیس کو جو ہے وہ پیسٹ کیسے کرنا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کس طرح سے بنانا ہے، اور اس کے پیٹرن کس طرح سے بنانے ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ اگر چاہیں کہ اس کا جو ہے وہ نیکسٹ پروسیس بھی دیکھیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میں اپنا جو نیکسٹ جو پارٹ ہے اس کو جب میں اپلوڈ کروں تو وہ آپ تک لازمی پہنچ جائے. تو اپنا خیال رکھیے گا اور ساتھ ساتھ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.